ہم ساؤتھ امریکہ کر رہے تھے اور اس کا سب سے امپورٹنٹ کنٹری جو ہے وہ ہے برازیل. یہ رقبے میں بھی بہت بڑا ملک ہے, آبادی میں بھی ایک کافی بڑا ملک ہے, اور اس میں بہت زیادہ فوریسٹ ہیں, ایمیزون کے فوریسٹ. اور اگر ایمیزون کے فوریسٹ نہ ہو تو شاید دنیا جو ہے وہ پوری تباہ ہو جائے, ارتھ جو ہے وہ قائم نہ رہ سکے, کیونکہ اس کو ارتھ کے لنگس کہتے ہیں. اب پوری دنیا کو تقریباً جنگل ختم کر دیے گئے ہیں. امریکہ میں تھے, یہ سب کانٹیننٹ میں یعنی انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ جنگل ہوتے تھے, چائنا میں تھے, زیادہ تر لوگوں نے کاٹ دیے جنگل, لیکن یہاں جنگل آج بھی موجود ہے. اور لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو رہے ہیں. اور جس طرح گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے, اور گلوبل وارمنگ کیوں بڑھ رہی ہے, ہماری گاڑیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے, گیسز نکل رہے ہیں, بجلی بنانے کے جو ہیں پلانٹ ان سے نکل رہا ہے کاربن مونو آکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, اور اس کی وجہ سے ارتھ میں کاربن کی مقدار بڑھ رہی ہے ایٹماسفیئر میں, جو کہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ. اور اگر ایسے ہی رہا تو دنیا کا ٹمپریچر جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل جائیں گے, سیلاب زیادہ آئیں گے, بہت زیادہ شہر جو ہے وہ ڈوب جائیں گے. اور ایمیزون کے جو جنگل ہیں وہ انسان کو ان سارے مسئلوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لوکیشن ہے برازیل کی ساؤتھ امریکہ میں. اس کی زبان, بہت سی زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ یعنی جو آفیشیل زبان ہے یا سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے وہ ہے پرتگیز. آپ کو بتایا تھا کہ میکسیکو میں اسپینش بولی جاتی ہے, امریکہ اور کینیڈا میں انگلش بولی جاتی ہے, اور برازیل میں پرتگیز زبان, پرتگالی زبان بولی جاتی ہے. برازیل کا کیپٹل ہے برازیلیا. لیکن اگر کوشچن اس طرح ہے, وچ آف دا فالوئنگ از ون آف کیپٹل سٹیز آف برازیل, تو تب آپ ریو ڈی جنیرو لگائیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اس کے کیپٹل سٹیز میں شامل ہے, لیکن جو مین کیپٹل ہے وہ برازیلیا ہی ہے. یہ دنیا میں کا 5th لارجسٹ کنٹری ہے. 85 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے, اور دنیا کا یہ آبادی رقبے میں 5واں بڑا ملک ہے, اور آبادی میں بھی یہ 5واں. ویسے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 5ویں میں پہنچ گیا, لیکن وہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ جی پاکستان کی آبادی ایک دن میں اتنی بڑھتی ہے, تو اس اینگل سے ہم نے کہہ دیا کہ اب ہم 5ویں سب سے بڑے آبادی والے ملک بن گئے. لیکن آفیشلی ایک مردم شماری اور سارا اس میں ابھی تک انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو پاکستان 6ٹھا ہی ہے. لیکن کوئی بعد میں آلموسٹ پاکستان نے 5ویں کو بھی شکست دے دی ہے اور 4تھے کی طرف گامزن ہے, اور 2050 تک پاکستان 3rd بگیسٹ کنٹری بن جائے گا دنیا کا آبادی میں. وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ پہلے 5 یا 6 کون سے آبادی میں بڑھے اور رقبے میں کون سے بڑھے. ہم نے بات کی ہے کہ برازیل جو ہے وہ رقبے میں بھی 5ویں نمبر پہ ہے دنیا میں, اور آبادی میں بھی 5ویں نمبر پہ. تو رقبے میں سب سے بڑا ملک دنیا کا جو ہے وہ ہے رشیا, 2nd پہ ہے کینیڈا, 3rd پہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, 4th پہ ہے چائنا, 5th پہ ہے برازیل. اور اگر آبادی میں دیکھیں تو سب سے بڑا ہے چائنا, 2nd پہ ہے انڈیا, 3rd پہ ہے USA, 4th پہ ہے انڈونیشیا, اور 5th پہ برازیل ہے, اور 6ٹھے پہ ہے پاکستان. آبادی کے لحاظ سے ہم نے پاپولیشن کے حساب سے بھی بات کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ایریا وائز بات. اور دنیا کے جو پہلے 10 بڑے ملک ہیں آبادی میں, ان میں سب سے تیزی سے جس ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے وہ پاکستان ہے. ان 10 میں سب سے تیزی سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے. جو بنگلہ دیش ہے, جب وہ علیحدہ, بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا اس ٹائم اس کی آبادی ہم سے زیادہ تھی, پاکستان سے زیادہ تھی, لیکن اس نے اپنی آبادی کنٹرول کر لی اور اس کی آبادی تقریباً 15-16 کروڑ پہ رک چکی. اور اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے آج وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پاکستان کا آپ کو بتایا تھا گروتھ ریٹ پہلے تو 5.8 پہ پہنچ گیا تھا, لیکن اب 2 پہ آ چکا ہے 1 سال کے دوران. لیکن بنگلہ دیش کا جو ہے گروتھ ریٹ وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کی ریزنز ہیں, ایک تو اس نے اپنی پاپولیشن کنٹرول کر لی. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے انٹرویو میں, بلکہ لوگوں سے پوچھا ہے انہوں نے
کہ بنگلہ دیش میں ترقی کیوں ہو رہی ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جا کے کیا کہتے ہیں جی کرپشن پہ قابو پا لیا. حالانکہ کرپشن پہ نہیں اس نے صرف قابو پایا بلکہ نہیں پایا گیا اس سے قابو. انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں کرپشن ایک جتنی ہے لیکن ادھر کیا چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو اس نے اپنی آبادی پہ کنٹرول کیا, آبادی اس کی رکی. سیکنڈ وہاں ٹیررزم نہیں ہے. تھرڈ وہاں جینڈر ایکویلٹی ہم سے زیادہ بہتر ہے, یعنی عورتیں بھی کام کر رہی ہیں ان کی سروسز میں انڈسٹریز میں اور جینڈر گیپ کہیں کم ہے پاکستان کی نسبت. اور چوتھی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑی بہتر کر لی. یعنی وہاں کسی نے فیکٹری لگانی یا کوئی بزنس کرنا ہے تو بہت آسانی سے کر سکتا ہے, جبکہ پاکستان میں اگر کرنا ہے تو 10 ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کرنا پڑے گا, پھر ہی آپ بڑی مشکل سے جا کے آپ ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ گرامین بینک بنایا تھا محمد یونس نے, وہ ایک علیحدہ چیز تھا. اس نے مائکرو فائنانسنگ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا, یعنی چھوٹے چھوٹے قرضے تھے. ہاں وہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ورکر کو اسکلڈ ورکر کر رہے ہیں, یعنی ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ یہ کام کیسے آپ نے کرنا ہے. اس وجہ سے وہ کافی آگے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں, بہت اچھے. آج بھی ہمارا جی ڈی پی اور پلس پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ان سے بہتر ہے بنا دی. اگر ہم ایک دفعہ سیزن صحیح کر لیں تو ہم کہیں آگے جا سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن آج ہم سے آگے کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. لارجسٹ ریور جو دنیا کا ہے, لارجسٹ کا مطلب ہے پانی جس میں سب سے زیادہ ہے, پانی کی مقدار جس میں سب سے زیادہ ہے, اور وہ ہے ایمیزون, ساؤتھ امریکہ میں اور برازیل. اور یہ دنیا کا بھی سب سے لارجسٹ ریور ہے. اور اگر بات ہو کوشچن اس طرح ہے وچ آف دا فالوئنگ از لانگیسٹ ریور آف دا ورلڈ, یعنی لانگیسٹ کا مطلب ہے جو رقبے میں, یعنی جو ایک چلا جا رہا ہے دریا اور اس کی لینتھ سب سے زیادہ ہے, تو وہ ہے نائل, جو کہ وکٹوریا لیک سے نکلتا ہے. اور وکٹوریا لیک یوگنڈا, کینیا اور تنزانیہ کے گرد ہے. کسی نے کروانے ہیں تو وہ کروا لے. تو لانگیسٹ ریور جو ہے وہ نائل ہے, جو کہ لیک وکٹوریا سے نکلتا ہے. یوگنڈا, کینیا اور تنزانیہ وکٹوریا لیک کے گرد ہے. اور جو وکٹوریا ہاسپٹل ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بہاول میں, وکٹوریا لیک افریقہ. اچھا, یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. وچ از دا سیکنڈ لانگیسٹ ریور آف ساؤتھ امریکہ؟ تو وہ ہے پرانا ریور. اور امپورٹنٹ ہے سیکنڈ لانگیسٹ ریور آف ساؤتھ امریکہ, پرانا ریور. لارجسٹ فوریسٹ آف دا ورلڈ, دنیا کے سب سے بڑے جنگل جو ہیں وہ ایمیزون فوریسٹ, جو کہ برازیل میں ہے اور بھی ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. بگیسٹ پروڈیوسر جو ہے کافی کا دنیا میں, اگر کوشچن ہو وچ آف دا فالوئنگ از بگیسٹ پروڈیوسر آف کافی, تو وہ ہے برازیل. برازیل سب سے زیادہ دنیا میں کافی پیدا کرتا ہے. اور اگر وہ وچ آف دا فالوئنگ از بگیسٹ پروڈیوسر آف شوگر کین, یعنی گنا سب سے زیادہ کون پروڈیوس کرتا ہے, تو وہ بھی برازیل ہی ہے. اور اگر پوچھا جائے وچ آف دا فالوئنگ از بگیسٹ پروڈیوسر آف شوگر یعنی چینی کا سب سے بڑا پروڈیوسر کون ہے, تو وہ بھی برازیل ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے انڈیا. اسی طرح جو ہے شوگر کین, گنا, اس کا بھی سب سے بڑا پروڈیوسر برازیل ہے, اور سیکنڈ نمبر پہ ہے انڈیا. انڈیا سب سے زیادہ گنا اور چینی پیدا کرتا ہے, سیکنڈ نمبر. اور اگر پوچھا جائے کہ گولڈ کا سب سے بڑا پروڈیوسر کون ہے, سونے کا سب سے بڑا پروڈیوسر کون ہے, تو وہ ہے چائنا. لیکن سلور کا یعنی چاندی کا سب سے بڑا پروڈیوسر کون ہے, وہ ہے میکسیکو. میکسیکو جو ہے وہ چاندی کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے دنیا میں. اور اگر پوچھا جائے کہ سب سے بیسٹ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی کیا ہے, تو وہ بھی سلور ہی ہے. لیکن تارے زیادہ جو ہیں وہ کاپر کے لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ سستا ہے. اور اگر پوچھا جائے وچ آف دا فالوئنگ از بگیسٹ پروڈیوسر آف کاپر, تو وہ ہے چلی. چلی ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے. یہ
पैसिफिक ओशन के साथ इसकी कोस्ट लाइन है और ये कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इसका कैपिटल जो है वो है सैंटियागो। और ये पेपर में पूछ लेते हैं कि चिली को चिली क्या क्यों कहा जाता है, तो आपने ये नहीं कह देना कि वहां मिर्चें कोई बहुत ज्यादा हैं। इसकी कई रीजन हैं, बहुत सारी रीजन बनती हैं अगर इसको आप पढ़ने की कोशिश करें तो, जिनमें से एक वजह है कि एक जो सिटी था ना इसी तरह का, वो साउथ अमेरिका में ऑलरेडी था जिसका नाम चिली था और उसके नाम पे ये चिली जो है ये दिया गया। और भी बहुत सारी के मुतालिक कहानियां हैं कि चिली क्यों कहा जाता है। आजकल जो सीट्स आई हुई हैं, एक तो है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होता था, लेकिन चूंकि उस डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड था ही नहीं, इसलिए उन्होंने अब असिस्टेंट डायरेक्टर उसको कह दिया, यानी एडी सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके अलावा असिस्टेंट लेबर जो है इनकी सीट्स आई हुई है पीपीएससी के थ्रू। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की एनटीएस के थ्रू सीट्स आई हुई हैं जो कि आईएसआई में है, लेकिन चूंकि आईएसआई को आप इस तरह नहीं लिख सकते तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कह के उन्होंने आईएसआई में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सिविलियन की सीट्स हैं वो भी आई हुई हैं, उसमें भी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप लोग बताएं कि इसमें से किस किस में आपने अप्लाई किया और किसने इनमें अप्लाई नहीं किया और क्या उसकी रीजन है। एक कमेंट देख रहा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वाले पे कि किसी ने किया हुआ था, अच्छा वहां कई लोगों ने ये कमेंट किए हुए थे कि जी 4 सीटें हैं, 50,000 लोग तो अप्लाई कर देंगे, कोई बैरट नहीं है ये फलां। और कई लोगों को ये कहते सुना थे, वो कह रहे थे कि पीपीएससी के बजाय एनटीएस के थ्रू ही होना चाहिए टीचर्स की, जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा तादाद में सीट्स आ रही हैं। हालांकि पीपीएससी जो है उसमें मेरिट है, प्योर मेरिट है, और कोई 4 सीटों में 50,000 लोग अप्लाई नहीं कर देते, यही कोई 2-3 हजार ही बड़ी मुश्किल से अप्लाई करते हैं, और उसमें से भी कोई 95% को तो पता ही नहीं होता कि तैयारी करनी कैसे। तो इतना कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। रोज हमारे ऑलमोस्ट हर पेपर में कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो पास होता है, कोई रेगुलर क्लासेस के हो रहे हैं, कोई वैसे ऑनलाइन के भी पास हो रहे हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है, ना ही कोई इतना मुश्किल है पीपीएससी के जी आप पास नहीं कर सकते। लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा फैली हुई है। क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर और पेपर देना शुरू करते हैं, उसके बाद कोई उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, पता नहीं है तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, पेपर देते नहीं पास होते, 2-4 देते हैं, फिर कहते हैं कि शायद सिफारिश या कुछ पैसा वगैरह चल रहा है। किसी किस्म का कोई सिफारिश या पैसा ना पीपीएससी में ना एसपीएससी में चलता है, सिर्फ प्योर मेरिट होता है। बस आपने सही तरह तैयारी करनी है, उस तरह तैयारी करनी है जिस तरह उनको चाहिए बंदा। तो अगर आप करेंगे तो इजीली आपका पेपर जो है वो पास हो सकता है, बल्कि फिर वक्त आएगा कि 2-3 सीटें भी होंगी ना तो आपका हर पेपर जो है वो इजीली पास हो जाए।